آداب، میں عالمگیر رضوی۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ ناظرین، معروف عالم دین اور ممتاز علمی شخصیت مولانا ندیم الواجدی کا طویل علالت کے بعد امریکہ میں انتقال ہو گیا ہے۔ وہ تقریباً 70 برس کے تھے۔ مولانا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن بھی تھے اور ترجمان دیوبند کے مدیر اعلیٰ بھی تھے۔ مولانا واجدی پچھلے کچھ ایام سے امریکہ میں اپنے فرزند ممتاز عالم دین مولانا ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی کے پاس مقیم تھے، جہاں ایک ہفتہ قبل شکاگو کے ایک اسپتال میں ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، جس کے بعد سے مولانا کی طبیعت میں قابل قدر بہتری نہیں آئی، اور اسی دوران 14 اکتوبر پیر کی شب بعد نماز عشاء مولانا ندیم الواجدی دنیا کو الوداع کہہ کر رب حقیقی کی جانب لوٹ گئے۔ ان کے انتقال کی خبر سے شہر دیوبند کی فضا مغموم ہو گئی۔ نامور علماء کرام اور سماجی و سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ عوام الناس نے بھی مولانا مرحوم کے انتقال پر نہایت رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے مولانا واجدی کے انتقال کو دیوبند کا عظیم علمی خسارہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج سرزمین دیوبند اپنے ایک اور لائق و فائق فرزند سے محروم ہو گئی۔ انتہائی نفیس شخصیت کے مالک مرحوم مولانا ندیم الواجدی خالص علمی شخصیت تھے۔ وہ نہ صرف درجنوں کتابوں کے مصنف تھے بلکہ دیوبندی فکر کے بہترین ترجمان بھی تھے۔ معہد عائشہ صدیقہ قاسم العلوم للبنات دیوبند اور دارالکتاب دیوبند مولانا مرحوم کے علمی ذوق کا نمونہ ہیں۔ ان کا اصل نام واصف حسین تھا، جو شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز کیا تھا، لیکن آپ ندیم الواجدی کے نام سے معروف تھے۔ مرحوم کا تعلق ایک علمی خاندان سے تھا۔ ان کے والد مولانا واجد حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور دادا مولانا احمد حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ مولانا ندیم الواجدی نے ابتدائی تعلیم دیوبند میں حاصل کی اور قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند سے 1974 میں فراغت حاصل کی۔ مولانا ندیم الواجدی نے علمی میدان میں بہت سی خدمات انجام دیں۔ وہ ایک محقق، مصنف اور مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تصنیف و تالیف کے نگراں بھی رہے۔ انہوں نے عربی اور اردو کی متعدد کتابیں تحریر کیں اور شائع کیں، جن میں امام غزالی کی احیاء العلوم کا اردو ترجمہ اور نماز تراویح کی تفسیر قرآن خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ 1980 میں انہوں نے دیوبند میں دارالکتاب کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ قائم کیا، جس کے تحت بہت سی کتابیں شائع ہوئیں اور علمی دنیا میں مقبولیت حاصل کی۔ سن 2001 میں مولانا ندیم الواجدی نے دیوبند میں معہد عائشہ صدیقہ للبنات کے نام سے پہلا رہائشی مدرسہ برائے خواتین قائم کیا، جو کامیابی سے کام کر رہا ہے۔ مولانا ندیم الواجدی صاحب ماہنامہ ترجمان دیوبند کے مدیر تھے اور ان کے علمی و دینی موضوعات پر مضامین مختلف اخبارات و رسائل میں تواتر سے شائع ہوتے رہے۔ رمضان المبارک میں ان کے سوا پارے کی تفسیر قرآن بہت مقبول تھیں، جس سے اردو قارئین کے دلوں میں ان کی علمی بصیرت گہری ہوئی۔ مولانا کے انتقال سے دینی و علمی حلقوں کی فضا مغموم اور علمی شخصیات گہرے رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت مسنونہ پیش کر رہے ہیں۔ جی، ابھی یہ غمناک اطلاع ملی کہ
دیوبند کے مشہور بزرگ عالم دین اور کئی معتبر دینی کتابوں کے مصنف مولانا ندیم الواجدی صاحب اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اس سے ایک علمی ماحول متاثر ہوا اور ایک بڑا خلا جو پیدا ہوا وہ کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت تھی اور کئی اہم دینی کتابوں پر حضرت نے کام کیا ہے۔ ایک بڑا تاریخی کارنامہ حضرت نے احیاء علوم الدین جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک معتبر کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ کئی کتابیں حضرت نے منظر عام پر لائیں اور حضرت کے ایک مشہور معروف فرزند ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی بھی اس وقت میدان میں امت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور امت کے لیے مستقل دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری برادری کی طرف سے میں ان کے اہل خانہ سے تعزیت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور امت میں جتنے بھی امت مسلمہ کے مرد و عورت جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائیں، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ مولانا ندیم الواجدی کی نماز جنازہ اور تدفین ایلجن شکاگو امریکہ میں عمل میں آئی۔